مولا دنیا بھر کے مسلمانوں کو اللہ پاک کی فرما برداری کی طرف بلانے، عشق رسول کی شمع کو دلوں میں جلانے حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی، خواجہ غریب نواز، معین الدین حسن چشتی اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان و دیگر صوفیاء کرام کی تعلیمات کو عام کرنے کے مقدس جذبے کے تحت 1981 یعنی 1981 میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ سے لبریز شخصیت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ دعوت اسلامی کو لے کر چلے اور عزم کیا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے۔ وقت چلتا رہا، امیر اہل سنت اپنے عزم پر ڈٹ کر کام کرتے رہے، نیکی کی دعوت کا کام پھیلنے لگا۔ کچھ ہی عرصے میں دنیا نے دیکھا کہ دعوت اسلامی کے مبلغین روزانہ ہزاروں مساجد میں درس دے رہے ہیں اور ہفتہ واری صوبائی و بین الاقوامی سطح پر ملک و بیرون ملک میں اجتماعات ہو رہے ہیں۔ 90 کی دہائی میں احمد آباد، ممبئی اور کانپور جیسے شہروں میں کنٹری لیول کے کئی اجتماعات کیے گئے، جس میں لاکھوں عاشقان رسول نے شرکت فرمائی اور ان کو لانے لے جانے کے لیے اسپیشل ٹرینز بھی چلائی گئیں۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ بات اسلام و سنت کو پھیلانے کی چلی تو بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قافلوں کا آغاز کیا گیا، جس کی برکت سے لاکھوں افراد بالخصوص نوجوان شراب، جوا، لڑائی جھگڑے اور دوسرے بہت سے برے کاموں سے توبہ کر کے نیکیوں بھری زندگی گزارنے لگے۔ ہر مہینے کی اچھے انداز میں علمی و اصلاحی کتب پہنچانے کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر المدینۃ العلمیہ قائم کیا گیا، جو کامیابی سے چل رہا ہے۔ مکتبۃ المدینہ اسلامک لٹریچر کو اچھے انداز میں پرنٹ کر کے کفایتی قیمت پر لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک پبلشنگ ڈپارٹمنٹ مکتبۃ المدینہ قائم کیا گیا، جس کی ممبئی، دہلی، احمد آباد، حیدرآباد، بنگلور کے علاوہ کئی چھوٹے بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں سینکڑوں برانچز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Thank you Allah for the Madani environment۔ ساتھ ہی اردو نہ سمجھنے والے افراد تک اسلام و سنت کا پیغام پہنچانے کے لیے اسلامک کتب کو 30 سے زائد لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ معاشرے کا نظر انداز طبقہ یعنی گونگے، بہرے اور نابینا افراد کے لیے سائن لینگویج اور بریل لینگویج میں نیکی کی دعوت پہنچائی جاتی ہے۔ بصارت جب ڈیجیٹل میڈیا، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر حاوی ہونے لگا تو دعوت اسلامی بھی اس میدان میں اپنی ویب سائٹ سمیت فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور انسٹاگرام وغیرہ پر مور دین 14 ملین فالوورز کے ساتھ اسلام کا پیغام عام کرنے لگی اور دنیا بھر کی لاکھوں لوکیشنز کی نماز ٹائمنگ اور حج و عمرہ جیسی کئی ایپلیکیشنز کے ذریعے امت کو نفع پہنچا رہی ہے۔ بات کی جائے مسجد بنانے کی تو آپ کی دعوت اسلامی ملک و بیرون ملک میں روزانہ ایوریجلی 2 مساجد یعنی ایئرلی 700 سے زائد مساجد تعمیر کر رہی ہے۔ آؤ بنائے فیضان مدینہ، علم و عمل کا جگہ ہو خزینہ۔ دعوت اسلامی نے عالم کورس کے لیے جامعۃ المدینہ کے نام سے دارالعلوم اور حافظ و قاری بنانے کے لیے مدرسۃ المدینہ بھی قائم کیے ہیں، جن میں کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ اجمیر، بریلی، دہلی، آگرہ، ناگپور کے ساتھ ساتھ 74 سٹیز میں اور دنیا بھر کے 13 ملکوں میں موجود دارالعلوم کی ٹوٹل 841 برانچز میں 62,000 سے زائد خواتین و حضرات کو عالم کورس اور انگلش لینگویج، کمپیوٹر کورس، امامت کورس اور مفتی کورس بھی کروایا جا رہا ہے، جبکہ مدرسے کی 3,790 برانچز میں اراؤنڈ 1,69,000 سے زائد بچے اور بچیاں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اب تک 80,000 سے زائد بچے اور بچیاں حفظ قرآن اور مور دین 2,41,000 بچے ناظرہ پڑھ چکے ہیں۔
وہ بچے یا خواتین و حضرات جن کی کسی بھی وجہ سے مدرسے یا مسجد تک پہنچ نہیں، ان کے لیے بھی قرآن پاک حفظ و ناظرہ اور بہت سے اسلامک کورسز کے لیے مدرسۃ المدینہ آن لائن 100 سے زائد برانچز کے ذریعے اپنی خدمات سر انجام دے رہا، جس میں 14,000 اسٹوڈنٹس علم کی پیاس کو بجھا رہے ہیں۔ یوں ہی اکیڈمک ایجوکیشن کے لیے دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم ہے جو ملک و بیرون ملک میں 84 اسکولز کے ذریعے اسلامک ماحول میں کوالٹی ایجوکیشن فراہم کر رہا ہے۔ نیکی کی دعوت کا جذبہ لیے دعوت اسلامی نے جیلوں میں قید افراد پر بھی دھیان دیا اور ان کی بھی اصلاح و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا، اور کئی قیدی اپنی سزا کو پورا کرنے کے بعد ایک اچھے ذمہ دار شہری کی طرح اپنی زندگی گزارنے والے بن گئے۔ نگاہ ولی میں مزارات اولیاء یقیناً روحانیت کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ ان پر حاضر ہونے والوں کی تربیت کے لیے دعوت اسلامی نے ایک مجلس مزارات اولیاء کے نام سے بھی قائم کر رکھی ہے۔ نہیں ہو سکتی صدقے سے۔ ملک و بیرون ملک میں زلزلہ اور سیلاب یا قدرتی آفات میں جہاں دعوت اسلامی متاثرین کی مدد کرتی نظر آتی ہے، وہیں ان آفات سے بچنے کے لیے شجر کاری یعنی پلانٹیشن مہم جیسے سوشل ورکس میں بھی سرگرم عمل ہے۔ اصلاح امت کے لیے مور دین 100 ڈپارٹمنٹس میں مصروف لاکھوں والنٹیئرز کی مدد سے چلنے والی اس تحریک کے کئی ڈپارٹمنٹس کو امپلائیز کے بنا چلانا مشکل ہے۔ اس لیے دعوت اسلامی انڈیا کے تحت 4000 سے زائد امپلائیز بھی اپنی جداگانہ صلاحیتوں کے ذریعے دین کے اس عظیم کام کو بخوبی انجام دینے میں مصروف ہیں، اور ان سب کو سیلری دے کر گویا دعوت اسلامی ہند 4000 سے زائد گھروں کی کفالت کرتے ہوئے ملکی اور معاشی ترقی میں حصہ ملا رہی ہے۔ ان کچھ کاموں پر ہونے والا خرچ کروڑوں میں ہے، جبکہ دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹس کی تعداد 107 سے بھی زائد ہے۔ ظاہر ہے چند منٹ میں سب کو ڈسکس کرنا پاسبل نہیں، اور ابھی تو بہت کام کرنا باقی ہے۔ اب آپ ہی اندازہ لگائیے کہ ان سب کاموں کو پورا کرنے کے لیے کس قدر کثیر رقم کی ضرورت ہوگی، لہٰذا آپ بھی اپنا تعاون اس میں شامل کر کے نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔ اجالا کر دیا دیکھو